سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ سورۃ الانبیاء میں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا تذکرہ موجود ہے۔ ان میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا کچھ تذکرہ گزر چکا ہے۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا کچھ تذکرہ تو آیتوں میں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ نوح کو یاد کیجئے جب پکارا، اس سے پہلے انہوں نے، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، سو ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایک بہت بڑے کرب سے ہم نے نجات دی اور بچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح سے روئے زمین پر جتنی آبادی تھی وہ سب غرق ہو گئی تھی، بس وہی بچے تھے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، اور سورہ ہود میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وما آمن معه الا قلیل، ان پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، بس جو اس کشتی کے ایک فلور پر آ سکتے تھے اتنے ہی لوگ تھے، تو وہی بچے اور باقی سارے ختم ہوئے۔ اور پھر جب وہ طوفان ختم ہوا اور یہ کشتی ٹھہر گئی اور وہ اس سے اترے، تو روئے زمین پر دوبارہ نسل انسانی کی افزائش اور اس کا پھیلنا شروع ہوا، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کو جو کرب تھا، بڑا دکھ اور تکلیف تھی، وہ کیا تھی، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو طوفان نوح سے قوم کے غرق ہونے کا بڑا دکھ اور افسوس تھا کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ اس عذاب کا شکار ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنی قوم کے کفر پر بڑا دکھ تھا کہ یہ کافر کیوں تھے، کفر کو چھوڑا کیوں نہیں انہوں نے، تو یہ ایک عظیم کرب ان کو لاحق تھا، اللہ نے اس سے ان کو بچایا۔ خود ان کے گھر والوں میں ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی ایمان لے کر نہیں آئی تھی، وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ ایک بیٹا جو ان کے ساتھ سوار نہیں ہوا تھا، اور اس کا قصہ بھی پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ جب طوفان نوح شروع ہوا تو انہوں نے پکار کر بیٹے کو کہا کہ ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو تو آ جاؤ۔ تو اس نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اور نوح نے اس کو کہا تھا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا۔ اور اسی دوران ہی ایک موج دریا کی اور طوفان کی آئی اور حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گئی۔ تو وہ بیٹا بھی ان کا چلا گیا، ان کی اہلیہ بھی کافروں کے ساتھ ہی رہی، وہ بھی چلی گئی۔ بقیہ جو ان کے ساتھ تھے 3 بیٹے وہ بچ گئے تھے، اور ان کی اہلیہ وغیرہ تھی وہ بچ گئے تھے، وہ سارے ایمان لائے تھے۔ تو انہی سے آگے پھر سلسلہ شروع ہوا انسان میں۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے خلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ بڑا برا کام کرنے والے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اب یہاں 2 مزید انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے، ان میں ایک حضرت داؤد ہے، دوسرے ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان ہیں۔ حضرت داؤد کو اللہ نے بہت سارے بیٹے دیے تھے، تقریباً مفسرین نے لکھا ہے 18-19 ان کے بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ وہ ہونہار تھے کہ ان کو اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد کا لقب خلیفۃ اللہ فی الارض تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد تم کو ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس کا ذکر سورہ صاد میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو ان دونوں باپ بیٹوں کو جو اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں ہیں، اللہ نے
مختلف عجیب و غریب قسم کے معجزات سے نوازا، اور ان کے اندر ایک عجیب جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ والد حضرت داؤد کو جو اللہ نے معجزات دیے وہ سب سخت اور ٹھوس جسم والے معجزات ہیں۔ مثلاً اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، جب وہ تسبیح پڑھتے پہاڑ بھی ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے۔ بعض لوگ معجزات کے منکر ہوتے ہیں، وہ انبیاء کی معجزات کا اقرار نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ تسبیح نہیں کرتے تھے بلکہ وہ باز گشت ہوتی ہے، پہاڑ میں جا کر انسان آواز لگائے تو اس کی آواز کچھ دیر میں گونج کے واپس آتی ہے، جس کو صدائے باز گشت کہتے ہیں، لوٹنے والی آواز۔ تو یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہ تو پھر ہر ایک ہی کو حاصل ہے، کوئی بھی انسان کسی پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر زور سے چیخے تو اس کو اپنی وہ چیز دوبارہ سنائی دے گی، یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ جب سبحان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر جو وہ تسبیح کرتے تھے تو ان کی آواز سے آواز ملا کر پہاڑ کی تسبیح کرتے ہیں۔ دوسرے لوہے کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں بالکل نرم کر دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، سورہ سبا میں اس کا ذکر آئے گا کہ ہم نے حدید کو، لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر، حالانکہ لوہا ٹھوس ہی ہے، ایک سخت جسم رکھتا ہے۔ اللہ نے دونوں ٹھوس اور سخت جسم رکھنے والی چیزوں کو حضرت داؤد کے ہاتھ پر مسخر کیا۔ حضرت داؤد اس لوہے سے زرے بناتے تھے اور دیگر چیزیں جو استعمال کی تھی، برتن وغیرہ وہی بناتے تھے، سب چیزیں سے بناتے تھے۔ اور بیٹے کو جو اللہ نے دی وہ سارے لطیف اجسام والی چیزیں۔ حضرت سلمان کے جو معجزات تھے ان میں ایک معجزہ تھا ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا، بھی اس کا جیسے کہ رہا ہے، ہوا ایک لطیف چیز ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس کرتے، ہمیں ہوا کسی جسم میں نظر نہیں آئے گی، ابھی بھی ہوا یہاں موجود ہے، چل رہی ہے، ہمیں ہوا محسوس ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے اس ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا۔ پھر جنات کو ان کے لیے مسخر کیا، جنات بھی ایسا جسم ہے، آگ سے بنے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ لطیف اور معنوی جسم رکھتے ہیں۔ تو دونوں کے معجزات بالکل مختلف برعکس چیزوں سے متعلق ہیں، ایک کا معجزہ ٹھوس اور سخت جسم رکھنے والی چیزیں تھا، ایک کا معجزہ لطیف اور ایسے اجزاء کے جن کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ان کی اصل شکل میں، وہ ان کا معجزہ تھا۔ اس آیت میں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ذکر کیجیے داؤد و سلیمان کا، جب دونوں فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں، جب اس میں گھس گئی تھیں قوم کی بکریاں، جا پڑی تھی، انہوں نے اندر گھس کے اس کھیت کو برباد کر دیا، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے، ہم عینی شاہد تھے، ہم موجود تھے۔ قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت داؤد کے پاس دو قسم کے لوگ پہنچے، ایک کھیت والے، ان کا الزام یہ تھا کہ ہمارا کھیت تھا اور اس میں فصل بالکل تیار تھی، تو ہمارے پڑوس میں لوگ تھے، ان کے پاس بکریاں تھیں، رات کو کسی وقت وہ بکریاں کھل گئیں اور ہمارے کھیت میں گھس گئیں اور انہوں نے ہمارے کھیت کو کھا کھا کے برباد کر دیا، ہمارے بارے میں فیصلہ کیجیے۔ جب یہ دونوں قسم کے لوگ داؤد کے پاس پہنچے، انہوں نے اس پہ غور کیا اور ان لوگوں کی بات سننے کے بعد تحقیق کی۔ قاضی کے ذمہ ضروری ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ، کوئی مقدمہ آئے تو وہ فریقین کے بارے میں تحقیق کرے، ایک کی بات سن کر فیصلہ نہ کرے، اور اگر اس میں گواہان کی ضرورت ہے تو گواہوں کی تعدیل بھی کرے، گواہ سچے ہیں، قابل شہادت ہیں، یا وہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہیں۔ فقہاء نے باقاعدہ بحثیں اور مسائل ذکر کیے ہیں کہ کون کون لوگ گواہی دینے کے قابل ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ شخص جو راستے میں چلتے پھرتے کھاتا ہو، بیٹھ کے نہ کھاتا ہو، وہ شخص مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی قابل ہوگی۔ جو کھانے کی تمیز نہیں، وہ گواہی دینے کے قابل کیسے ہو؟ ایسی اور بہت سارے لوگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مردود الشہادہ۔ آج کتنے لوگ ہیں وہ آرام سے ایک برگر ہاتھ میں لیا، رول ہاتھ میں لیا اور چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں کر رہے کہ اللہ نے ہمیں انسان اشرف المخلوق بنایا ہے، ہمیں اللہ نے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا۔ ہم ذرا غور کریں، جتنے جانور ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے اپنا منہ کھانے کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور انسان کھانا اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے منہ کے پاس لاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اعزاز بخشا ہے، اور وہ کھانا کھانے کے آداب سے بالکل ناواقف ہو گیا کہ ایک جگہ بیٹھ کر بھی کھانا نہیں کھاتا، چلتے پھرتے کھانا کھا لیتے، حالانکہ اس عمل سے ان کی گواہی قابل اعتبار نہیں رہے،
کتنے لوگ ہیں کہ وہ ناقابل اعتبار ہو چکے ہوں گے شرعی گواہی اور شہادت کے اعتبار سے، بہرحال ایک الگ موضوع ہے، لیکن قاضی کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ فریقین کی بات کو بھی سنیں، اگر گواہوں کی ضرورت ہے تو گواہوں کی جانچ پڑتال بھی کرے، اس کے بعد پھر سوچ سمجھ کر وہ فیصلہ کرے۔ داؤد صاحب السلام نے اس کے مطابق دونوں فریقوں کی بات سنی اور پھر تحقیق حال کرنے کے بعد فیصلہ یہ دیا کہ چونکہ کھیتی کی قیمت اور بکریوں کی قیمت دونوں برابر ہیں، لہذا جو بکریاں ہیں وہ کھیتی والوں کو دی ہے، یہ انہوں نے فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے بعد وہ دونوں فریق باہر نکلے، حضرت سلمان موجود تھے، پوچھا ابا نے کیا فیصلہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایک اور رائے ہے، دوسری رائے موجود ہے۔ وہ چلے گئے اپنے والد صاحب کے پاس، جا کر کہا میری رائے یہ ہے کہ کھیتی والوں کی جو کھیتی ہے وہ جڑ سے ختم نہیں ہوئی، اوپر اوپر سے بکریوں نے کھایا، جڑیں موجود ہیں۔ اگر یہ فیصلہ دیا جائے کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ فی الحال کھیت والوں کو دے دی جائیں اور یہ کھیت بکری والوں کے حوالے کر دیا جائے، اب بکری والے اس کھیت پر محنت کریں، پانی لگائیں، کھاد دیں اور اس کے اندر گوڈی وغیرہ کریں اور کھیت کو دوبارہ سرنو آباد کریں، اور جب تک یہ کھیت آباد نہ ہو اس وقت تک کھیت والے بکریوں کے دودھ کو استعمال کریں، اس کے اون کو استعمال کریں، اور جب بھی کھیتی تیار ہو جائے تو کھیتی والوں کو کھیت واپس کر دیا جائے، بکری والوں کو بکری واپس کر دی جائے۔ اس پہ جانبین کی رعایت ہوئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر فیصلہ ہے، تو اپنے پہلے فیصلے کو ختم کر دیا اور اس فیصلے پر دوبارہ فیصلہ کیا اور کہا کہ بکریاں جو ہیں وہ اصحاب الحرث کھیتی والوں کو دے دی جائیں، اور وہ جو کھیت ہے بکری والوں کو دے کر اس میں کام کرایا جائے، جب کھیت تیار ہوگا تو یہ تبادلہ کر لیں دوبارہ، اس وقت تک کھیت والے بکریوں سے استفادہ کریں، دودھ بھی پئیں اور ان کی جو اون ہے اس کو بھی استعمال کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، تو ہم نے سلیمان کو سمجھ دی، یعنی فیصلے کے اندر ایک ایسی صورت جو پہلے فیصلے سے زیادہ آسان تھی، ہم نے اس کی سمجھ سلیمان کو دی، اور ہر ایک کو ہم نے حکم عطا کیا اور علم دیا۔ ہم نے مسخر کیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، وہ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو، اور یہ ہم ہی کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی یہ کام کرنے والے تھے کہ ہم نے پرندوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا، پرندوں کی بولی کو بھی وہ سمجھتے تھے، اور وہ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، ان میں تسبیح کرتے تھے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ ان دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اصل فیصلہ تو حضرت داؤد کا تھا اور وہ بھی تقاضۂ شرع کے مطابق، غلط فیصلہ نہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا، ہر ایک کو ہم نے حکم دیا، ہر ایک کو ہم نے علم دیا تھا، یعنی ہر ایک کا فیصلہ ٹھیک۔ فیصلہ حضرت داؤد کا تھا، حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مصالحت کی صورت پیش کی جس میں جانبین کی رعایت ہے، تو فیصلہ تو ایک ہی کا تھا لیکن یہ مصالحت کی صورت تھی جس سے دونوں کی رعایت ہوتی تھی، اسی حضرت داؤد نے اس کو اختیار کر لیا اور اسی کو نافذ کر دیا۔ باقی یہ دونوں اللہ کے معصوم نبی ہیں، اگر نبیوں کی رائے میں آپس میں اختلاف ہو تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اختلاف ہوا ہے، فرشتوں کی رائے میں اختلاف ہوا ہے، اور احادیث کا ذکر موجود ہے، میں ایک دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے اکٹھے ہو کر جمع ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان پہ سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر اترتی ہے۔ جب وہ فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کے بندے آپ کی دین کی بات سن رہے تھے، آپ کے کلام کا درس سن رہے تھے، یا آپ کا ذکر کر رہے تھے، یا کوئی دینی واعظ سن رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے ان سب کی بخشش کی، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ تو بعض فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو درس سننے کے لیے نہیں آیا، وہ تو اپنے کسی کام سے آیا تھا، کسی کو چابی دینی تھی وہ چابی دینے کے لیے آیا تھا، یا وہ کسی کو بلانے کے لیے آیا تھا، تو وہ اس مجلس میں درس سننے کے لیے سے نہیں آیا، اپنے کسی کام سے آیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ان کی برکت۔
اب دیکھیں یہاں فرشتوں کی رائے میں اختلاف ہو رہے ہیں. بعض فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کو حال میں پایا ہے کہ وہ آپ کی یاد میں مصروف تھے، اللہ بخشش کا اعلان فرما رہے ہیں. ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایک شخص تھا وہ تو درس سننے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ذاتی کام کے لیے آیا تھا. تو اس کی بخشش کیوں؟ اس کی بخشش نہیں ہونی چاہیے. بخشش تو ان کی ہو کہ جو آپ کا دین سیکھنے کے لیے آئے اور آپ کی بات سننے کے لیے آئے. تو دیکھیں فرشتے معصوم ہیں، لیکن رائے کے خلاف ہو رہا ہے، یہ ان کی معصومیت کے خلاف نہیں. بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے. 99 قتل کے بعد اس کو فکر ہوئی کہ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، میری توبہ کی صورت کیا ہو. اس زمانے میں عیسائی مذہب کا رواج تھا. تو وہ ایک پادری کے پاس چلا گیا، جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ کی کوئی صورت ہے. تو اس نے کہا کہ 99 قتل کیے، اتنے بڑے ظالم ہو، تمہاری توبہ نہیں ہوئی. اس نے کہا اچھا، اس کو بھی قتل کر دیا. توبہ نہیں ہوئی تو چلو 100 پورے کر لیں. اس پادری کو بھی اس نے مار دیا. پھر اس کو فکر ہوئی تو ایک اور کے پاس گیا. اس نے کہا تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ نیک لوگ ہیں ان کی بستی میں جانا ہو، وہاں جا کے توبہ کرنی ہے. تو فلاں ایک بستی ہے صالحین کی، نیکوں کی، وہاں جاؤ، جا کے وہاں توبہ کرو. اب وہ شخص روانہ ہوا، راستے میں اس کی موت کا واقعہ، موت واقع ہو گئی. اب اس کی روح لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. اب رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی روح ہم لے کر جائیں گے. عذاب والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے تو اپنی توبہ نہیں کی تھی، یہ تو توبہ کے ارادے سے نکلا تھا. عذاب والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، اس لیے کہ یہ 100 آدمی کو خاطر یہ عذاب کا مستحق. اب دیکھیے کہ یہ فرشتوں کے آپس میں رائے کے خلاف ہو رہا ہے، دونوں معصوم. اللہ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ تم زمین کی پیمائش کرو. یہ جن لوگوں کی بستی کے قریب زیادہ ہوگا تو اس بستی والوں کے رائے میں اس کا فیصلہ ہوگا. اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا تو پھر اس کو نیکوں میں شمار کیا جائے، اور برے لوگوں کی بستی کے قریب ہوا تو اس کو برے میں شمار کیا جائے. تو حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو تو یہ فرمایا، وہاں زمین کو حکم دیا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی کہ زمین تم کو پڑے گا. زمین سکڑ گئی. زمین اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے اس کو حکم دے سکتے ہیں. اب وہاں وہ فاصلہ کم ہو گیا، یہاں فاصلہ زیادہ ہو گیا. ایسا یہ ہوا کہ ملائکہ رحمت اس کو دے. تو یہ جب فرشتوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے تو انبیاء بھی معصوم، ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ان کی شان نبوت کے خلاف بات نہیں ہے. تو یہاں ان کے فیصلے پر پھر یہ فیصلہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جج اور قاضی فیصلہ وہ کرے جو شریعت کے اور قانون کے خلاف ہو، تو کوئی دوسرا جج اور قاضی اس کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے، بلکہ اس کو رد کرنا چاہیے. چونکہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو غلط فیصلے کو غلط ہی قرار دینا چاہیے. اگر خود فیصلہ کرنے والے کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے فیصلے میں غلطی ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے سے رجوع کرے، اپنے فیصلے کو تبدیل کرے اور صحیح فیصلہ سنائے. لیکن اگر جج فیصلہ کرے اور وہ آئین اور قانون اور شریعت کے بالکل مطابق ہو تو کسی بھی قاضی کو وہ فیصلہ توڑنے کی اجازت نہیں، ورنہ لوگ اس کو کھیل تماشا بنا لیں گے کہ ایک جج سے ایک فیصلہ کرائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے، دوسرا فیصلہ کرائیں گے. اب ابھی دیکھیے کہ گزشتہ کچھ دن پہلے ایک شخص قادیانی ہے، مبارک خان، اس نے توہین قرآن کا ارتکاب کیا، تحریف قرآن، ایک محرف شدہ قرآن کریم کا نسخہ اور تفسیر، اس کو اس نے اپنی کمیونٹی اور اپنے قادیانی اسکول میں بچوں کے درمیان تقسیم کی. اس کے خلاف جو ہے وہ چارہ جوئی کی گئی کہ ایسا کیوں کیا گیا. تو اس فیصلے کو سنا گیا اور کافی لمبا عرصہ وہ چلتا رہا. بالآخر اس کا فیصلہ یہ سنایا گیا محفوظ کر کے کہ وہ مذہبی اقلیت رکھنے والے لوگ ہیں، اقلیت پسند ہیں، تو ان کو اپنے حدود میں، اپنے علاقوں میں، اپنے اداروں کے اندر اس کو تقسیم کرنے کی ہے. اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے تو یہ فیصلہ شریعت اور قانون دونوں سے مصادم ہوا ہے، غلط فیصلہ. اس سے غلط ہوا ہے کہ قادیانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے دار اسلام سے خارج. ہمارے ملک کے قانون میں ان کو کافر و اقلیت قرار دیا گیا ہے، دار اسلام سے خارج قرار دیا گیا. اور اس قانون میں جو ترمیم ہوئی، اس ترمیم کے تحت قادیانی نہ کوئی عبادت خانہ بنا سکتے ہیں، نہ اپنے عبادت خانے کو مسجد کا نام دے سکتے ہیں، نہ اپنا لٹریچر تقسیم کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اپنے مذہب کی دعوت دے سکتے ہیں. یہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے.
اور وہ اس کے پابند ہیں۔ اب یہاں مغالطہ دینے کی یہ کوشش کی گئی کہ شاید ان قادیانیوں پہ بڑا ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو آزاد اور جو مذہبی آزادی ہے اس کا فائدہ ان کو نہیں مل رہا۔ حالانکہ مسئلہ نہ تو اس میں تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، کیونکہ مسئلہ نہیں تھا، مقدمہ اس پر نہیں تھا۔ مقدمہ اس پر بھی نہیں تھا کہ قادیانی مختلف عوامی مقامات پر اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اپنی کتابیں مسلمانوں میں تقسیم کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ یہ سب کے نزدیک بنا ہے، ہم ان کے بھی خلاف ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس نے قرآن کریم جو محرف شدہ تفسیر تھی اس کو اس نے اپنے ادارے میں تقسیم کیا، اپنی جگہ پہ تقسیم کیا، اس تقسیم کی بھی اس کو اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن کریم کی تحریف یا نعوذ باللہ افضل السلام کی توہین کوئی سب کے سامنے کرے یا یہ چھپ کر گھر میں کرے، دونوں ہی صورتیں وہ مجرم ہیں اور وہ قابل سزا جرم کا مرتکب ہو، اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ چھپ کے گھر کے اندر بیٹھ کے تو خاموشی سے توہین کر لے اور باہر نہ کرے۔ تو یہاں فیصلے کے اندر یہ مغالطہ دیا گیا کہ اس میں ان کی آزادی تھی اور وہ کر سکتے ہیں، اس کو پبلش بھی کر سکتے ہیں اور تفصیل بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ نہ ان کو پبلش کی اجازت ہے نہ تفصیل کی اجازت ہے۔ اور پھر اس میں حوالہ دیا گیا کہ پیغمبر رحمۃ اللہ عالمین ہے تو ان کی ہم جو ہے سختی نہ کریں، اور ہم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی اس کا موقع دیا جائے۔ لیکن یہ بات سامنے نہیں دیکھی گئی کہ پیغمبر رحمۃ اللہ عالمین ہونے کے باوجود جب فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف آئے مکہ مکرمہ میں، سب کو معافی کا اعلان تھا، لیکن عبداللہ ابن خطل کی معافی نہیں تھی، جو خانہ کعبے کے پردوں سے چمٹا ہوا تھا۔ صحابہ نے آپ کو کہا کہ عبداللہ ابن خطل جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا تھا، توہین کرتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، وہاں چمٹا ہوا ہے، خانہ کعبے کے خلاف کو پکڑے ہوئے ہیں، فرمایا کہ اس کو وہیں قتل کر دو۔ عبداللہ ابن خطل کو خانہ کعبے کی دیوار کے سائے میں غلافوں کے ساتھ قتل کر دیا، پیغمبر کے حکم پر قتل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ عالمین ہیں، لیکن جہاں پیغمبر کی توہین کا مسئلہ ہے وہاں آپ کو قتل کا فیصلہ کرنا۔ کعب ابن اشرف یہودی، یہود کا بڑا سردار تھا، پیغمبر کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ آپ نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا، من لکعب ابن اشرف، کون ہے جو مجھے کعب ابن اشرف کی حیثیت سے نجات دے، مجھے بچائے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ کھڑے ہو گئے کہ میں اس کو قتل کر کے آتا، آپ کو برکت کی دعا دی جاؤ۔ پھر کچھ لوگوں کو اور ساتھ بھیجا، انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو کسی بھی ہیلے سے قتل کر دوں، آپ میں کی اجازت ہے۔ وہ چلے گئے اپنے چار پانچ ساتھیوں کو لے کر، وہ اپنے قلعے کی دیوار اور فصیل پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو دھوکے سے نیچے بلایا اور پھر اس کو قریب جب آ گیا تو اس کی گردن مار کر اس کا سر لے کر آ گیا۔ پیغمبر کے حکم میں وہ قتل ہوا اس لیے کہ وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اور بہت ساری ایسی باندیاں، کنیزیں جن کو ان کے آقاؤں نے اس بنیاد پہ خرید کر رکھا تھا کہ وہ پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرے، ان باندیوں کو اور کنیزوں کو بھی فتح مکہ کے موقع پہ قتل کیا گیا۔ حالانکہ اسلام عورتوں کے قتل سے منع کرتا ہے، حرم میں قتل و قتال ادب کے خلاف ہے، لیکن یہاں چونکہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کا مسئلہ تھا تو ان کو نہیں بخشا گیا، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ تو یہاں یہ بھی مغالطہ دیا گیا اس فیصلے کے اندر کہ آپ رحمۃ اللہ عالمین ہیں، رحمۃ اللہ عالمین ہوتے ہوئے بھی ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ عالمین ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کی جو سزا ہے اس کو ملنی چاہیے۔ اب اگر فیصلہ غلط ہوا ہے تو شریعت کے اعتبار سے اس فیصلے کو مسترد ہونا چاہیے، اس کے خلاف دوسرا فیصلہ آنا چاہیے، یا خود فیصلہ کرنے والا وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے اور اس کے بعد پھر وہ صحیح فیصلہ کرے۔ باوجود ہے کہ اس فیصلے سے پہلے تمام مکاتب ذکر کے مسند علماء کرام سے رجوع کیا گیا اور ان کی آراء مانگی گئی، سب نے متفقہ اپنی رائے بھی پیش کی، عدالت کی رہنمائی بھی کی، لیکن فیصلے میں اس رہنمائی سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ علماء جو اس فیلڈ کے ماہر تھے ان کے فن سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا اور ایک مخالف قانون آئین کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو ان آیتوں کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ قاضی اگر فیصلہ غلط ہے تو دوسرا اس کو رد کر سکتا ہے، بلکہ رد کرنا چاہیے۔ قاضی سے خود غلطی ہو تو اس کو اپنے غلطی سے رجوع کرنا چاہیے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ تُحْصِنُكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد کو زرہ سازی کی صنعت سکھلائی تمہارے فائدے کی۔ زرہ کہتے ہیں جو لوہے کی خمیس ہے، جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، اور وہ پہنی جاتی تھی۔ اور خود کہتے ہیں وہ لوہے کی ٹوپی کو سر کو پہنا جاتا تھا دشمن کے وار سے بچنے کے لیے۔
تاکہ وہ تم کو بچائے تمہاری لڑائیوں میں، کہ تم شکر ادا نہیں کرتے؟ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تم پر اتنی نعمتوں کی بارش کی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کیا ہوا کو، جو بڑی تیز چلنے والی تھی، چلتی تھی ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے بڑی برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا مسخر کر کے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ حکم دیتے تھے، وہ ان کے تخت کو اٹھا کے لے کے جاتے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے جب وہ ان کا تخت ہواؤں میں ہوتا وہ جا رہا ہوتا تھا، حضرت سلمان خاتم السلام سر بسجود سر چکا کے اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہے ہوتے تھے، عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے تھے، تکبر و گھمنڈ نہیں کرتے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس کو اتنی بڑی نعمت دی. اور سورہ سبا میں ہم پڑھیں گے کہ وہ ایسا تیز رفتار تخت تھا، ہوا کے جوش میں چلتا تھا کہ ایک صبح کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، ایک شام کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت طے کرتا تھا. یعنی صبح اور شام کے اوقات میں 2 مہینے کی مسافت کے بقدر کا فاصلہ وہ طے کر لیا کرتا تھا، اور لاکھوں لوگ مفسرین کے مطابق اس کے اوپر بیٹھے ہوتے. اللہ کی وہ قدرت کی معجزہ تھا پیغمبر. دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ ہوا بہت آہستہ چلتی تھی. ان آیتوں میں تعارض نہیں ہے. جب حضرت سلمان کا حکم ہوتا تیز چلو تو وہ تیز چلتی، حکم ہوتا آہستہ چلو تو آہستہ چلتی، جیسا حکم دیتے تھے اس کے مطابق وہ عمل کرتی. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. اور جنات کو بھی ہم نے ان میں سے بعض کو مسخر کیا جو ان کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے تھے، غوطے لگا کر اندر سے ہیرے جواہرات موتی نکال کے لاتے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کام کرتے تھے، تعمیرات کا کام بھی سے لیتے تھے، اور دیگر ضروریات زندگی کے کام سے لیا کرتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو بہترام منظور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، پوری مدینہ مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ مسلم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین اہل غزہ کی مدد فرما. اے اللہ سب پریشانی و تکلیفوں میں ہیں، اے اللہ ان کو جان مال جداوروں کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ رحم الراحمین ان کو امن نصیب فرما، چین سکون نصیب فرما. اے اللہ رحم الراحمین ان کے جو لوگ شہید ہو گئے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفا نصیب فرما. اے اللہ جو محفوظ ہیں ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ رحم الراحمین جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما. اے اللہ رحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما، صحت مندوں کی صحتوں کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت میں خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش اور مراد ہے اس کو غیب سے پورا فرما، جملہ مشکلات کو آسان فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.